السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. حتیٰ یہودیوں کا کنیسہ نہ بچتا، نہ مسجد بچتی، نہ مندر بچتا. لہدمت، سب گرا دیے جاتے. صوامع عیسائیوں کے، بیع یہودیوں کی، وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جہاں اللہ کا بہت نام لیا جاتا تھا. سب تباہ ہو جاتے، سب برباد ہو جاتے. تو قرآن کہتا ہے لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. یہ کہاں کی شرافت ہے؟ جو اللہ کے دین کی نصرت کر رہے ہیں، اللہ ان کو چھوڑ دے، اللہ بھی ان کی مدد کرے گا. پھر واضح کرتا ہے اسلام کے تصور جہاد کو، تصور جنگ کو، کہ یہ کسی کے ملک پر قبضہ کرنے کی جنگ نہیں ہے، یہ جارحانہ جنگ نہیں ہے، یہ اپنے فکر کو ٹھونسنے کی جنگ نہیں ہے، یہ نسلی برتری کی جنگ نہیں ہے کہ ہماری نسل تمہاری نسل سے بہتر ہے لہذا حکومت ہماری ہونی چاہیے. یہ وہ جنگ نہیں ہے. کون لوگ ہیں؟ الذین، کس کو ہم نے اجازت دی ہے جہاد کی. ہر کسی کو غازی مت کہہ دینا، ہر کسی کو غازی مت کہہ دینا، ہر کسی کو مجاہد نہ کہہ دینا، ہر کسی کی جنگ کو جہاد کا نام مت دے دینا. ان کی پہچان بتا دیتے ہیں. الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ مجاہد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر انہیں زمین پر اقتدار مل جائے گا، اگر یہ غالب ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، تو سرکشی نہیں کریں گے، طغیانی نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے. اقاموا الصلاۃ، یہ اللہ اور بندوں کے رشتے کو مستحکم بنائیں گے، نماز قائم کریں گے. وآتوا الزکوٰۃ، غریبوں کے، مظلوموں کے اقتصادی مسائل کو حل کرنے کے لیے زکوٰۃ بانٹیں گے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکیوں کا حکم دیں گے، نیکی پھیلائیں گے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں کو دور کریں گے. یہ برے نہیں ہیں، یہ برائیوں کو دور کرنے آئے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تو فلسفہ جہاد اسلامی کن کو دی گئی اجازت؟ کن کے خلاف؟ وہ جو جا رہے ہیں، جو حملہ کر رہے ہیں. حملہ چاہے ہم پر کریں، چاہے کسی ہمارے مسلمان بھائی یا کسی مسلمان پہ یا کسی انسان پہ کریں. 3 مواقع پر اسلام نے اجازت دی ہے جنگ کی. 1، آپ کے اوپر حملہ ہو. 2، وہ افراد جو راہ حق کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، پیغام حق نہیں پہنچنے دیتے. نہیں، آپ کو حق نہیں ہے کہ ان لوگوں تک اپنی آواز پہنچائیں، ان کو پیغام حق سنائیں. دیوار بن گئے، دیوار گرا دو، دیوار گرا دو. اور تیسرے وہاں ارشاد ہوتا ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعلنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اور ان کی راہ میں جہاد کرو، ان کے لیے، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ. اللہ یاد رہے، نفس کے لیے نہیں، نفس کے لیے نہیں، اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے نہیں، مال غنیمت سے اپنا خزانہ بھرنے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں. ان لوگوں کے لیے، ان مظلوموں کے لیے، ان مظلوم عورتوں، ان مظلوم مردوں، ان مظلوم بچوں کی مدد کے لیے جو فریاد بلند کر رہے ہیں کہ معبود پالنے والے ہمیں ان ظالموں سے نجات دلا دے، معبود ہمارے لیے اپنی طرف سے ایک ولی بھیج دے. ان مظلوموں کے لیے آج اگر چچن سے فریاد بلند ہوتی ہے مسلمانوں مدد کرو،
اور کوئی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے، شرم آنا چاہیے اسے ٹیرورسٹ کہتے ہوئے، اسے دہشت گرد کہتے ہوئے۔ جس طرح سے انسانی حقوق چچن میں ان چند دنوں میں پامال کیے گئے، حتیٰ ظالم بھی چیخ پڑا ہے۔ اگر کوئی وہاں جاتا ہے ان کی حفاظت کے لیے، ان کے دفاع کے لیے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ یہ سر بلندی کی بات ہے یا شرمساری کی بات ہے؟ آپ کے پاس پروپیگنڈا مشینری ہے، آپ جو چاہیں اسلام کے خلاف کہہ لیں۔ جنوں کا نام خرد اور خرد کا نام جنوں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن عقل سلیم جب تنہائی میں سوچے گی، غور کرے گی، تو ان لوگوں کی حقانیت کی گواہی دے گی۔ یہ نہ کہیے کہ آپ کو ہمارے ملک میں دخل دینے کا کیا حق ہے۔ ملک آپ کا کہاں سے آ گیا؟ یہ زمین آپ نے پیدا کی ہے، یہ آسمان آپ کا بنایا ہوا ہے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ آپ کے بنائے ہوئے ہیں۔ لکیر کھینچ لینے سے ملک آپ کا ہو گیا، عوام آپ کی غلام ہو گئی۔ یہ سارا کے سارا اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ یہ عوام عیال اللہ ہیں، مخلوق خدا ہیں، اس کا حکم ہے ہماری مخلوق کو بچانے جاؤ۔ ملک اس کا ہے، اس مالک نے اپنے ملک میں ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ ہے اسلام کا تصور جہاد۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ کل عرض کروں گا، ٹائم نہیں رہ گیا۔ یہ ہے اسلام کا تصور جہاد۔ عزیزو، جتنی جنگیں بھی اسلامی رہنماؤں نے لڑی ہیں، میں اسلام کے نام پہ لڑنے والی جنگوں کی بات نہیں کرتا، اسلام کے نام یا جن کے نام مسلمانوں جیسے ہیں، ہر جنگ کا ظاہر سے بات ہے کہ میں دفاع نہیں کروں گا۔ وہ جنگیں جو رسول اکرم کی سرپرستی میں لڑی گئی، وہ جنگیں جو مولا علی کی سرپرستی میں لڑی گئی، وہ جنگیں جو ائمہ اطہار کی اجازت سے لڑی گئی ہیں، ان کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ وہ جنگیں جو فقہاء اسلام کی اجازت سے لڑی گئی ہیں، کہیں بھی جارحیت نہیں ملے گی، کشور کشائی کا تصور کہیں نہیں ہے۔ اتنا خیال رکھا جاتا تھا جنگوں میں، بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرنا، جس نے ہتھیار ڈال دیا ہے اس پر اب ہتھیار نہ اٹھانا، بوڑھوں پر، بچوں پر، بیماروں پر تلوار نہ اٹھانا۔ دیکھیے، اٹھی ہوئی تلوار کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بات تو جب ہی ہے نا، یہ اٹھی ہوئی تلوار اگر نفس کے لیے ہے تو کنٹرول کرنا مشکل ہے، لیکن حق کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے تو کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں، یہ تلوار کنٹرول میں۔ آپ دیکھیں جنگ کے موقع پر اسلامی رہنماؤں نے کتنا خیال رکھا ہے۔ آج کی مناسبت جناب مسلم کی مناسبت کہی جاتی ہے۔ جس وقت طوعہ کے گھر میں جناب مسلم کا محاصرہ ہوا ہے، مسلم نے طوعہ کے گھر میں لڑنا پسند نہیں کیا کہ میری وجہ سے ایک ضعیفہ کے گھر کی بے حرمتی ہوگی، میری وجہ سے ایک ضعیفہ کے گھر کی بے حرمتی ہوگی۔ مسلم باہر نکل آئے، گھر میں لڑنا ان کے لیے زیادہ محفوظ راستہ تھا۔ ایک ایک کر کے اندر آتے، کم سے کم اوپر سے پتھر تو نہ برستے، آگ تو نہ پھینکی جاتی، تیر سے تو محفوظ رہ جاتے مسلم۔ نہیں، نفس کے لیے لڑی جانے والی جنگ اگر ہوتی تو ان باتوں کا خیال رکھا جاتا، لیکن جو اللہ کی راہ میں جنگ لڑی جا رہی تھی اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی مومنہ کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ عزیزو، کل تاریخ کربلا، کوفے سے لے کر کے کربلا تک اگر پڑھیں تو جہاد اور جنگ کا تصور بہت واضح ہو جاتا ہے، بہت صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے عیاری اور مکاری ابن زیاد نے کی تھی وہ اگر مسلم کر لیتے، جس وقت ہانی کے گھر میں جناب مسلم چھپے ہوئے تھے اور ابن زیاد ہانی کی عیادت کے لیے آیا ہے، تو ہانی نے کہا تھا مسلم یہی کام تمام کر دو، ان کا نہیں، یہ دھوکہ ہو، فریب ہو۔ آج اگر مسلم نے ہانی کی بات مان کے ابن زیاد کا کام تمام کر دیا ہوتا، تاریخ کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا، لیکن نہیں، یہاں اپنا مقصد نہیں، یہاں تو اصول کی بات ہے۔ جنگ لڑنی ہے مگر اصول کے ساتھ، انسانی اقدار کا پورا لحاظ رکھنا، آئے ہوئے مہمان
یہ تو کوفی ہیں جو آئے ہوئے مہمان پہ پانی بند کر دیتے، لیکن خانوادہ اہل بیت میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ مسلم اس وقت کوفے آئے ہیں، مقاتل کہتے ہیں کہ 18,000 لوگوں نے پہلے ہی دن ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لفظ میں تو پورا کوفہ ساتھ ہو گیا تھا۔ کوفے والوں کو امام حسین کے آنے کا انتظار تھا۔ جس وقت ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا ہے تو ابن زیاد کی شکل میں نہیں آیا تھا، وہ بنی ہاشم کا لباس پہن کر کے آیا، چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے بنی ہاشم کا لباس پہن کر کے آیا، کیونکہ اگر وہ ابن زیاد کی شکل میں آتا تو شاید کوفے میں داخل بھی نہ ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے ابن زیاد داخل ہوا ہے، لوگوں کو تصور یہ ہوا، گمان یہ ہوا کہ جس حسین کا انتظار کر رہے تھے وہ آ رہے ہیں۔ 40,000 کا مجمع استقبال کے لیے اکٹھا ہو گیا، 40,000 کی زبان پہ تھا اللہ اکبر یبن الزہرا، اللہ اکبر یبن الزہرا۔ لیکن جب یہی دارالخلافہ تک پہنچ گیا ہے، اپنے دارالامارہ تک، تب اس نے نقاب الٹی، کہا میں حسین نہیں ہوں گا، فوراً قصر میں داخل ہو گیا، اور اس کے بعد وہ جنگی چالیں چلنے لگا جسے اسلام ناپسند کرتا ہے۔ افسوس کہ انہی لوگوں کے کردار کو آج اسلامی کردار بنا کر کے اسلام پر اعتراض کیا۔ البتہ جانتے ہیں اعتراض کرنے والے بھی یہ اسلام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ اسلام کے نمائندے نہیں ہیں۔ کچھ کو لالچ دی گئی، پیسے کی لالچ، کچھ کو جان کی دھمکی دی گئی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہی مسلم جن کے ہاتھ پر 18,000 نے بیعت کی تھی، جب نماز مغرب کے وقت مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھنے والے کل 30 آدمی، باب الکندہ تک جب پہنچتے ہیں تو کل 18 آدمی، جب دروازے سے نکلتے ہیں تو اکیلے، دروازے سے نکلتے ہیں مسلم تو اکیلے ہیں مسلم۔ کوئی بات نہیں، تنہا رہ جائیں، غم نہیں ہے، جان چلی جائے پرواہ نہیں ہے، اصول کا سودا نہیں ہے۔ کل تاریخ کو جواب تو دے سکیں گے مسلم۔ اگر ہانی کے گھر میں ابن زیاد کا کام تمام کر دیتے مسلم تو آج ہمارا سر جھکا ہوتا، سر اٹھا نہ ہوتا۔ اب مسلم یکو تنہا کوفے کے بازار میں گلی گلی بھٹک رہے مسلم، کس کے گھر جائیں؟ ایک ضعیفہ جس کا نام توآ ہے، اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ مسلم اس کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پانی مانگتے ہیں۔ توآ نے لا کر کے مسلم کی خدمت میں پانی پیش کیا۔ توآ نہیں پہچانتی کہ کون ہے۔ مسلم نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد وہیں بیٹھے رہے۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی تو توآ نے کہا اے بھائی، کوفے کے حالات بہت پرآشوب، بھائی یہاں نہ بیٹھو، اپنے گھر جاؤ۔ یہ سننا تھا۔ مسلم نے کہا اے مومنہ، جس غریب کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ تو آپ پوچھتی بھائی تم کون ہو؟ کہہ رہے میں حسین کا قاصد مسلم۔ یہ سننا تھا۔ تو نے فوراً دروازہ کھولا، آقا معاف کیجئے گا میں نے پہچانا نہیں، آپ میرے گھر تشریف لائے، زہے نصیب۔ جناب مسلم توآ کے گھر میں جاتے ہیں۔ ایک کمرہ جناب مسلم کے لیے توآ مخصوص کر دیتی ہے۔ خدمت گزاری میں مشغول ہوئی کہ اتنے میں اس کا بیٹا بلال آ جاتا ہے۔ توآ نہیں چاہتی ہے کہ بلال کو خبر دے، چھپا لیتی ہے، لیکن اب بیٹے نے دیکھا کہ آج ماں خلاف معمول ایک کمرے میں بہت آ جا رہی ہے۔ پوچھا ماں اس کمرے میں کیا ہے؟ پہلے چھپانا چاہا لیکن بیٹے کا اصرار بڑھا تو بیٹے کو پسند دلا کے کہا دے کسی سے کہنا نہیں، حسین کا سفیر مسلم ہمارے گھر میں مہمان ہے۔ لیکن بیٹے سے رہا نہ گیا، اس نے جا کر کے محمد ابن اشعث کے بیٹے کو خبر کر دی کہ ہمارے گھر میں مسلم چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ ابن زیاد نے انعام کا اعلان کیا تھا۔ ادھر خبر ملتے ہی ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کی سربراہی میں 500 آدمیوں کی فوج بھیجی۔ جناب مسلم ادھر کمرے میں محو عبادت ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تھی کہ پھر جاگ جاتے ہیں اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب صبح کا وقت قریب آیا، توآ پانی لے کر کے جاتی ہے وضو کے لیے،
اور آگے کہتی آقا میں نے آپ کو دیکھا رات بھر آپ سوئے نہیں، عبادت خدا میں مشغول رہے. کہا نہیں کنیز خدا، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تھی کہ میں نے خواب میں اپنے چچا علی مرتضیٰ کو دیکھا. وہ مجھ سے کہہ رہے تھے الوحا الوحا العجل العجل، اے مسلم جلدی میرے پاس آؤ. ارے اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج یہ میری آخری شب ہے. مسلم نے وضو کیا، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ابھی تلاوت قرآن کر ہی رہے تھے، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز محسوس ہوئی. فوراً طوا کے گھر کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم گھر سے باہر آ گئے. ایک اکیلے مسلم ہیں، ایک اکیلے مسلم 500 کی فوج مسلم کا محاصرہ کیے ہوئے ہے. کہیں سے پتھر پھینکے جا رہے ہیں، کہیں سے تیر پھینکے جا رہے ہیں، کہیں سے انگاروں کی بارش ہو رہی ہے. مسلم نے دروازہ اکھاڑ کر کے سپر بنایا. 500 کا لشکر جب ناکافی ہوا تو محمد بن اشعث نے مزید کمک مانگی، مزید مدد مانگی. ابن زیاد نے دوبارہ مدد بھیجی لیکن وہ فوج بھی کچھ نہ کر سکی. محمد بن اشعث نے اور مدد مانگی. اب جب مدد بھیجا ابن زیاد نے تو کہا اے ابو اشعث کے بیٹے، ایک مسلم کو گرفتار کرنے کو تجھے بھیجا ہے، اتنی فوج درکار ہے. ارے جب حسین سے مقابلہ ہوگا تو کیا کرے گا؟ اشعث نے جواب دیا اے ابن زیاد، کوفے کے بقالوں سے لڑنے کو نہیں بھیجا ہے، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے جس سے لڑنے بھیجا ہے. ابن زیاد کہتا ہے اے محمد، تم انہیں اس طرح سے گرفتار نہیں کر سکتے ہو، مکر سے کام لو، سازش سے کام لو. چنانچہ ایک گڑھا کھود دیا جاتا ہے، گڑھے کا منہ چھپا دیا جاتا ہے. مسلم لڑتے لڑتے جب وہاں تک پہنچتے ہیں تو گڑھے میں گر جاتے ہیں. اب گڑھے میں گرنا تھا کہ ہر طرف سے پتھر، انگارے، تیر برسنے لگتے ہیں. مسلم زخموں سے چور ہیں، گرفتار کر لیے جاتے ہیں. گرفتار کر کے مسلم کو دارالعمارہ کی طرف لے جایا جاتا ہے. دروازے دارالعمارہ پر عمرو بن حریث اپنے قافلے کے ساتھ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. مسلم ان سے پانی طلب کرتے ہیں. عمرو نے ایک کاسے میں انہیں پانی دیا. جیسے ہی مسلم نے پانی پینا چاہا، دانتوں سے بہنے والا خون پانی میں شامل ہو گیا. مسلم نے پانی کو پھینکا، عمرو نے دوبارہ پانی دیا، پھر وہ خون سے آلودہ ہو گیا. پھر پانی دیا. اب جو پانی دیا تو آگے کے 2 دانت پانی میں گر گئے. اس کے بعد مسلم نے پانی پھینکا اور یہ کہا کہ لگتا ہے اب میری قسمت میں پانی نہیں ہے. مسلم تو پانی کیسے پی سکتے تھے؟ تم حسین کے قاصد ہو، تم حسین کے سفیر ہو، بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ آقا دبے آخر پیاسا شہید ہو، تم پانی پی کر کے دنیا سے جاؤ. اجرکم اللہ. مسلم کو ابن زیاد کے سامنے لایا جاتا ہے. دربار میں آتے ہیں ابن زیاد کے مسلم. کوئی کہتا ہے اے مسلم، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. مسلم زخمی ہیں، زخموں سے چور ہیں، مسلم گرفتار ہیں، زنجیروں میں بندھے ہیں مسلم، مگر روح مسلم آزاد ہے. کہتے مالی سوال حسین امیرو، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے. ابن زیاد کہتا ہے سلام کرو یا نہ کرو، قتل ضرور کیا جاؤ گے. قتل میرے لیے شرف اور کرامت ہے. اس کے بعد مسلم کہتے ہیں میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ کا انتخاب ہوتا ہے وصیتیں سننے کے لیے. ایک گوشے میں لے آتے ہیں مسلم. کہتے دیکھو میں کوفے میں کچھ مقروض ہو گیا. کون تھے مسلم؟ حسین کے نمائندے تھے، حاکم کوفہ بن کے آئے. عجب حاکم ہے جو مقروض جا رہا ہے. دیکھو میں مقروض ہو گیا ہوں، میں کسی کے قرض کا بوجھ لے کے جانا نہیں چاہتا. یہ میری زرہ ہے، یہ میری تلوار ہے، اسے بیچ کر کے قرض خواہوں کا قرض ادا کر دو. پہچانے اسلامی جہاد کو، قرض خواہوں کا قرض ادا کر دو. اور دیکھو دوسری وصیت یہ ہے کہ میں نے آقا حسین کو خط لکھ دیا ہے مدینے آنے کے لیے، انہیں اطلاع کر دو کہ وہ مدینہ نہ آئے. تیسری وصیت یہ ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں، دیکھو یہ پیسہ ہے، اس سے کفن لے کر کے مجھے دفن کر دینا، مجھے دفن کر دینا. عزیزو مسلم کی وصیت تمام ہوئی، مسلم کی وصیت تمام ہوئی. ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا، جلاد مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے گیا.
دارالامارہ کی چھت پہ مسلم کو لے گیا. ارے پہلے سر قلم کیا, سر قلم کرنے کے بعد مسلم کے دھڑ کو دارالامارہ سے نیچے پھینکا. عجب مشابہت ہے مسلم اور حسین میں. اے حسین, اگر تمہاری لاش کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا, مسلم کی لاش دارالامارہ سے پھینکی گئی, ہڈیاں چکنا چور. اے عزیزو, اسی پہ اکتفا نہ کیا گیا. ارے آقا کو کفن نہ ملا تو غلام کو کیسے کفن ملتا؟ عزیزو, ابن زیاد نے حکم دیا, مسلم کے پیر میں رسی باندھی گئی, کوفے کی گلیوں میں مسلم کا جنازہ پھرایا گیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق کرامت فرما کہ ہم قرآنی مفاہیم کو سمجھ سکیں. پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ عزاداری سے ہم پورا فائدہ اٹھا سکیں. پالنے والے ہمیں کبھی بھی اس عزاداری سے محروم نہ رکھنا, ہمارا شمار عزاداروں میں کرنا. پالنے والے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب اور انصار میں شامل ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ وانصارہ. یا حسین 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 یا حسین